الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين بكلمات فأتمهم آمنت بالله الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی رسول اللہ
مجھے فرمائیں رب کائنات نے ادارے اور بے کتاب نے ارشاد فرمایا میں اس کی نظارت کی دروازے قبول کی بیماری کی خاطر ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، امتحانوں میں مبتلا کیا، خاطر ہوں تو آپ نے ان آزمائشوں کو قبول فرمایا، ان امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، رب کی رضا پر راضی رہے، صبر کرتے رہے، امتحان میں رب کی اطاعت کرتے رہے. جب کامیابی حاصل ہوئی رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم تم نے امتحانات کو پورا کیا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا بہتر دنیا تک امام بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑی اعلیٰ ہے، مقام بڑا اعلیٰ ہے. ہر قوم، ہر امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتی ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے. یہ وہی امامت کا تاج ہے جو کائنات نے آپ کو انعام عطا فرمایا تھا، لوگوں کا دینی پیشوا بنایا تھا. حضرت محترم ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے اور اس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس حوالے سے چند باتیں، چند شان کے پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا. رب نے گروہ انبیاء کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. ہر نبی بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے. رب نے قرآن میں تیسرے پارے میں ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو رسولوں کا گروہ ہے، ہم نے بعض کو بعض کی فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے زیادہ ترجیح دی ہے. اب یہاں پر فضیلت کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے، کثرت کی بات ہے، مقام ایک سے زیادہ دینے کی بات ہے، کمی کی بات کوئی نہیں. رب کی باتوں میں
کمی ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، کمی کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رب بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کی شانیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سوچ سے اس کے بڑے مقام کو سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مقام، اس کی ذات، اس کی شان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک پلڑے کے اندر اگر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر صرف رب کا ایک نام رکھ دیا جائے، صرف ایک نام، ایک پلڑے میں ساری کائنات ہر چیز ہو، دوسرے پلڑے میں صرف رب کا ایک نام ہو، اور رب کا ایک نام اتنی شان والا ہے کہ ساری کائنات سے اس کے نام کا وزن زیادہ ہے، ساری کائنات کے وزن سے زیادہ اس کے ایک نام کا وزن ہو جائے گا، تو جس کے ایک نام کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہے، پھر جو اس کی باقی شانیں ہیں، اس کا مقام ہے، اس کی ذات ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو سمجھنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کی باتوں میں کمی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک کو ہم نے درجہ دیا ہے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 3، چوتھے کو 4، پانچویں کو 5۔ منہم، اب ان میں ایک ایسا بھی ہے من کلم اللہ، جس نے رب سے بات کی، جس سے رب نے بات کی۔ رب سے بات کرتا ہے، رب سے بات کرتا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب کلام کی بات آئے ذہن فوراً حضرت موسیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، ذہن میں حضرت موسیٰ کا خیال آتا ہے کہ کلام رب نے موسیٰ کے ساتھ کیا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یہ شان رب نے موسیٰ کو دی ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے۔ اگر روح اللہ کی بات کی جائے تو ذہن حضرت عیسیٰ کی طرف جاتا ہے کہ رب نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ اگر صفی اللہ کی بات کی جائے تو ذہن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ اگر خلیل اللہ کی بات کی جائے تو ذہن حضرت ابراہیم کی طرف جاتا ہے، اور اگر حبیب اللہ کی بات کی جائے 1,24,000 بے شک اس دنیا میں آئے، کسی کی طرف ذہن نہیں جاتا، محمد عربی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، محمد عربی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ کوئی صفی اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی خلیل اللہ، لیکن جب بات آتی ہے حبیب اللہ کی تو کسی کی طرف ذہن نہیں جاتا، مصطفیٰ کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے پھر یہاں پر بھی مصطفیٰ کو واضح کر دیا، کسی کو کلام کی دولت سے بخشا ہے، کسی کو تجلی دکھائی ہے، کسی کو سنایا ہے، کسی کو کچھ مقام دیا ہے، کسی کو کچھ مقام دیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، لیکن ایک ایسا بھی ہے جس کو سب سے اولا و اعلیٰ بنا، جو اس بات کو سمجھا ہے وہ سبحان اللہ۔ آواز آپ کی کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ کہیں محبت کرا سبحان اللہ، رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کی پاکی بیان کرنے سے سبحان محبت کے ساتھ بابا سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بات ہو جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بات اس کی شان کی آ جائے تو لوگوں کو بولنا چاہیے سبحان اللہ، کہنا چاہیے، شرمایا نہ کریں۔ بات مصطفیٰ کی ہو تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے، بات خدا کی ہو تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے، بات قرآن کی ہو تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے، بات انبیاء کی ہو تب بھی کہنا ہے، بات جد الانبیاء کی ہو حضرت ابراہیم کو تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں اس کا کہا تھا کہ ورفع بعضهم درجات، جب رب نے بیان فرمایا تو کسی کی طرف ذہن نہیں جاتا، ذہن سیدھا مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے وہ تیرے اور میرے نبی کو بنایا، تیرے میرے نبی کو سب سے افضل بنایا۔
توبہ تو گمراہ ہے، مشرک ہے۔ رب تو مالک ہے، وہ تو بنانے والا ہے، اس کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ مخلوق میں سب سے بڑا اگر کسی کا رتبہ ہے، جس کو رتبہ دیا ہے سب سے بڑے ہونے کا، سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کا، وہ تیرا میرا نبی ہے، وہ تیرا میرا نبی ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑا رتبہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر انبیاء کی گروہ میں، رسول کی گروہ میں رب نے کسی کو شان دی ہے، جب انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصطفیٰ کے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب نے بڑے شان دی، بڑا دیا ہے۔ رب نے اس آیت مبارکہ میں ابراہیم کو بیان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بعض باتوں میں آزمایا۔ اب آزمائش پیارے کی جاتی ہے، آزمائش پیارے کی جاتی ہے، آزمائش قریبی کی جاتی ہے۔ جو قریب ہو اور زیادہ قرب چاہتا ہو، جسے رب اور زیادہ قریب کرنا چاہتا ہو، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ رب کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تب بہت زیادہ قرب عطا ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت کے علاوہ، رب کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جس کے دل میں محبت خدا کی، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ اب خلیل ہے، رب نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں گزری۔ اگر پیدائش کا معاملہ لے لیا جائے، وہاں بھی آزمائش، جب بڑے ہوئے توحید کا اعلان کیا، وہاں بھی آزمائش، اپنی جان کی آزمائش اس میں مبتلا کیا گیا، مال کی آزمائش اس میں مبتلا کیا گیا، مال کی آزمائش اس میں مبتلا کیا گیا، ہر قسم کی آزمائش سے مبتلا کیا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ رب سے محبت کرتے تھے۔ مال کی محبت اور رب کی محبت مقابلے میں آئی نا، مال کو رب کی محبت پر نشانہ کر دیا، مال کو رب کی محبت پر نشانہ کر دیا کہ رب کی محبت افضل ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر رب کی محبت آ جائے مال کے مقابلے میں، پھر مال ابراہیم کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا، رب کے نام پہ سارا بار دیا کرتے ہیں، سارا بار دیا کرتے ہیں۔ پھر جب اولاد کی محبت رب کی محبت کے ساتھ آ جائے مقابلے میں، رب کہے ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا ہے، ابراہیم کہتے ہیں مولا تم نے کہا ہے تو ایک بیٹا ہے، 1000 بھی ہوتے تیرے نام پہ قربان کر دیتا، چھٹی رکھتے ہیں، چلا دیتے ہیں۔ رب کی محبت جیت جاتی ہے، رب کی محبت پر بیٹے کو نشانہ کر دیتے ہیں۔ اب جان کی محبت جب پیدا ہونے لگے، نمرود بادشاہ ہے، خواب دیکھتا ہے، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کی ساری سلطنت پر چھا جاتا ہے۔ تعبیر کچھ کاروں سے پوچھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے، رب اسے یہ مقام دے گا، یہ شان دے گا کہ اس کا دین کی پوری سلطنت کے اوپر غالب آ جائے گا۔ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرے اوپر کوئی نہ ہو، میرے سے بڑا کوئی نہ ہو، وہ چاہتا ہے میرے سے اوپر کوئی نہ جا سکے۔ مشرق ہوتے ہیں کہ بچوں کو مارو، بہت سارے بچوں کا قتل کیا گیا، لیکن ہوتا وہی ہے جو موجود خدا اور رب نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا احتساب کیا، اپنی والدہ کو حمل ٹھہرا لیکن ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ایسے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے حمل کو رکھا کہ ظاہر نہیں ہوئے۔ پھر جب وقت قریب آیا تو بعد میں چلی گئی، وہاں پر آپ کی پیدائش کو کہیں پر چھوڑ کے آ گئی، رب کے آسرے پر چھوڑ کر آ گئی۔ رب بغیر ماں کے بھی بچے کو پال سکتا ہے، اکلی سے دودھ آتا تھا، دوسرے سے پانی آتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچاتا تھا۔ یہ رب کے کام، اسے ضرورت نہیں کسی کی، سبب کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، مالک کو نہیں ہوتی۔ وہ بغیر سبب کے بھی سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر سبب کے بھی بچوں کو پال سکتا ہے، اس کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو رب نے جو ہدایت دی تھی، اسی ہدایت سے آپ جان گئے کہ جو میری قوم ہے لوگوں کے سامنے جھکتی ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جو مجھے یہاں تک لے کر آیا، جو مجھے اس اسٹیج تک لے کر آیا وہی خدا ہے، یہ خدا نہیں۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے، بہت دفعہ سمجھایا، نہیں مانے۔ ایک دفعہ ان کے تہوار کا وقت آیا، وہ اپنے تہوار میں اپنے بت خانے کو سجاتے تھے، طرح طرح کے کھانے مٹھائی بتوں کے سامنے رکھتے تھے
اور باہر میدان میں چلے جاتے تھے تہوار منانے کے لیے. اس دفعہ بھی انہوں نے ایسے کیا, طرح طرح کے کھانے مٹھائیاں بتوں کے سامنے رکھی اور وہ تہوار منانے چلے گئے. تہوار منانے گئے, پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کے بتخانے میں داخل ہوئے, کلاڑا ہاتھ میں, بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا, توڑ دیا, ساروں کو بڑا چھوڑ دیا, اس کے ہاتھ میں کلاڑا دے دیا. جب واپس آئے انہوں نے دیکھا ہمارے بتوں کا تو برا حال ہوا پڑا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگے, کون ہے ایسا جو ہمارے بتوں کا یہ حال کر سکتا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ابراہیم ہے, وہ ہمارے خدا کو خدا نہیں مانتا ہے, جھوٹا خدا کہتا ہے, یقیناً وہی کر سکتا ہے اور تو کوئی نہیں کر سکتا. لوگوں نے کہا اس کو سامنے لا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, وہاں پر لوگ جمع تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی تبلیغ کی, توحید کی دعوت دی. جب پوچھا نا ابراہیم تم نے کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ افسوس ہے تمہاری عقل پر, افسوس ہے تمہاری عقل پر, ان کو خدا مانتے ہو, ان کو خدا مانتے ہو, ان کی حالت دیکھو, یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تمہیں کیا بچا؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, ان کو خدا مانتے ہو. کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے, کسی کا پاؤں ٹوٹا پڑا ہے, کسی کی گردن ٹوٹی پڑی ہے, کوئی ریزہ ریزہ ہوا پڑا ہے, یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, تم ان کے سامنے جھکتے ہو, یہ سجدہ کرتے ہو, یہ پوجتے ہو, یہ خدا کہتے ہو. جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے تو تمہیں کیا بچائے گا؟ افسوس ہے تمہاری عقل پہ, ان کو خدا مانتے ہو. اگر تمہیں پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو نا, وہ دیکھو کلاڑ بڑے کے ہاتھ میں ہے, پوچھ لو اگر یہ بول سکتے. آپ نے ان کو جھنجھوڑا, تو بول بھی نہیں سکتے, یہ تو بول بھی نہیں سکتے, یہ تو ہل بھی نہیں سکتے, یہ تو سو بھی نہیں سکتے, یہ کھا بھی نہیں سکتے, یہ پی بھی نہیں سکتے, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, تمہیں کیا بچائیں گے؟ اس لیے اسی خدا کی طرف آ جاؤ, تو ابراہیم کی طرف, اسی خدا کی طرف آ جاؤ. ان کو چھوڑ دو, یہ خدا نہیں, یہ جھوٹے ہیں, خدا نہیں, یہ جھوٹے تو ہو سکتے, خدا نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو انہوں نے نہیں بچایا تو یہ تمہیں کیا بچا سکتے؟ اس لیے وہاں پہ دعوت توحید دی. لیکن جب بندے کے اندر شرک رچ بس جاتا ہے تو اسے ہدایت نظر نہیں آتی. تو انہوں نے سوچا, آپس میں مشورہ کیا, ابراہیم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا, ابراہیم کو سزا دیتے. آپس میں مشورہ کیا گیا کیا کریں. تو کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دینا چاہیے, آگ میں ڈال دینا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہیے. اب سرکاری طور پر ایک آرڈر جاری ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلا رہا ہے, بڑا کھٹا کھلا گیا, اس کے اندر 40 دن تک لکڑی کچی تھی, 23 دن تک اس آگ کو جلایا گیا. اتنی آگ تھی کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا. اب پھینکنے کا معاملہ ہے, پھینکنے کا معاملہ, ابراہیم کو پھینکتے کیسے, ساتھ میں ڈالیں کیسے, قریب تو جا نہیں سکتے. شیطان نے بندے کے ذہن میں ڈالا کہ لکڑی سے ایسے ایسے کر کے بناؤ تو اس سے دور سے ابراہیم کو آپ میں پھینک سکتے, اسے منجنیق کہا جاتا ہے, جس سے پہلے جنگوں میں پتھر پھینک کر تیروں کو فتح کیا جاتا تھا, لڑائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. منجنیق بنائی حضرت ابراہیم السلام کو باندھ کر, جب پھینکنے کی باری آئی نا, ہوا کا فرشتہ رب سے اجازت لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے. رب سے اجازت لیتا ہے, مولا تیرا ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میری اجازت ہو, میں ابراہیم کی مدد کرنا چاہتا ہوں, ابراہیم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میری حاجت ہے تو میں ان کی مدد کروں. پانی کا فرشتہ آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات میں عرض کرتا ہے, ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں دریا کے پانی کو اٹھا لاتا ہوں, آگ پہ ڈال دیتا ہوں, آگ اٹھ جائے گی, دیر کوئی. آپ نے کہا جملے پہ غور کرنا, بڑا پیارا جملہ, خلیل اللہ جو ہوتا ہے وہ اپنی حاجتیں رب کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ جملہ غور کیجیے گا, آپ نے کہا تجھ سے مجھے کوئی حاجت, جو سمجھا ہوگا سبحان اللہ, تجھ سے, فرشتے کو کہا ہے, فرشتے تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں. فرشتہ چلا گیا, بات بڑی گہری ہے, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ہوا کا فرشتہ آیا, رب سے اجازت لے گی, ابراہیم اگر کہو تو ساری آگ کو ہوا میں اڑا کے لے جاتا ہوں, ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا, اگر کہو تو. آپ نے کہا تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں, تجھ سے حاجت نہیں. فرشتوں کی باری ختم ہوئی, سردار ملائکہ حضرت جبریل آ گئے, ابراہیم
میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. اگر کوئی بات ہے تو میں پہنچا دیتا ہوں، اگر کوئی بات ہے پہنچا دیتا ہوں. ایک مقام یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد سے کہتے ہیں اے ابراہیم اگر کوئی بات ہے تو پہنچا دیتا ہوں، میرا مقام بڑا ہے، جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا. ایک مقام تبدیل ہوتا ہے، شب معراج ہے، حضور سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، جبریل رک جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں آگے چلو، کہتے ہیں حضور نہیں جا سکتا. تو حضور فرماتے ہیں اے جبریل دادا کو کہا تھا نا جہاں میں جا سکتا ہوں کوئی نہیں جا سکتا، اب تو بتا اگر تیری کوئی حاجت ہے تو میں لے جاتا ہوں جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا، حضور نے جبریل سے پوچھا اب میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، تو بتا اگر تیری کوئی حاجت ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب دیا، اے جبریل تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں. حضرت جبریل پریشان ہوتے ہیں کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کیوں نہیں آپ مجھے بتانا چاہتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، میرے رب کو نہیں پتا. جو یہاں پہ سمجھ گئے ہو گئے سبحان اللہ. آپ نے کیا پوچھا؟ اے جبرائیل کیا میرے رب کو نہیں پتا میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں پتا ہے. کہا اگر میرے رب کو پتا ہے ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اگر رب آگ میں ابراہیم کو بھیج کر راضی ہے تو میں ابراہیم اس کا خلیل ہوں، وہ بھیج کر راضی ہے، جلا کے راضی ہے، میں ابراہیم جل کے راضی. اس لیے کہتے تھے کہ فرشتے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جب وہ بھیجنے والا چاہ رہا ہے میں چلا جاؤں تو پھر مجھے کیا کرنا ہے اسی جان کا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ جلے پاواں، مجھے سکھ کا کرنا کیا ہے. یار بھیج رہا ہے آگ میں تو ابراہیم کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ یار آگ میں بھیج کے راضی ہے، ابراہیم آگ میں جا کے راضی. ابراہیم آگ میں جا کے راضی ایک جان ہے اسی نے دی ہے، اگر وہ لے رہا ہے تو ابراہیم کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہا ہے ابراہیم آگ میں جل جائے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جاتا ہے نا، آخری انتہا ہو جاتی ہے، پھر رب کہتا ہے ابراہیم تو بڑا پکا ہے، ہمارے اوپر بڑا یقین رکھتا ہے، اسے پتا ہے میرے حال سے میرا رب واقف ہے. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم نے جان ہمیں دے دی ہے، ہم حفاظت کرتے ہیں. ابراہیم آج تم نے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا. تو جب ابراہیم نے خود کو چھوڑا نا خدا پر کہ مولا تو جانتا ہے، فرشتوں سے حاجت نہیں، جبریل سے حاجت نہیں، تو جانتا ہے میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، اگر تو جلا کے راضی ہے تو میں جل کے راضی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. مال کی باری آئی مال دے رہے ہیں، اولاد کی باری آئی اولاد دے رہے ہیں. امتحانوں میں آ کے رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو کے کہہ رہے ہیں کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. دل بھی خدا دے رہا ہے، جان بھی دے رہی ہے، جو مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے جب امتحان آیا جان کا حضرت ابراہیم پر، آپ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے.
بیٹے کا امتحان آیا، چھری چلانے کے لیے چلا بھی دی، تیار ہو گئے، مال کی باری ہے، مال دینے کے لیے تیار ہو گئے، پھر رب نے کہا کہ جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم نے ہماری آزمائشوں پر پورے اترے ہوئے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تو اب ہم آپ کو لوگوں کا دینی پیشوا بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے امامت کا تاج پہنایا، اس وجہ سے ہر کوئی عزت بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے میں فخر بھی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بھی اور تمام انبیاء کی عزت کرنے کی، تقدیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد کے حوالے سے روایت پیش کر کے چرچا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا بندے کا مال وہی ہے جو کھا کے ختم کر دے، جو پہن کے گلا دے، وسیلہ کر کے ضائع کر کے ختم کر دے، یا جو دے کے جمع کروا دے۔ اس کے علاوہ بندے کا کوئی مال نہیں، اس کے علاوہ کوئی مال بندے کا نہیں ہے۔ یہ تین ہی مال بندے کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مال بندے کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ جب انسان چلا جاتا ہے تو جو جمع کرا دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو اللہ کی راہ میں دینے کا، کوئی طریقہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، وہ فائدہ دیتا ہے، یا پھر جو کھا اس کا اپنا ہوتا ہے، پھر جو اس نے پہن کیا وہ اس کا علاوہ جو بھی ہے، گاڑی بھی اس نے چھوڑ کے جانی ہے، بنگلہ بھی چھوڑ کے جانا ہے، پیسے بھی چھوڑ کے جانے ہیں، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اس لیے اس نے کیا فرمایا، جو پہن لے وہ بھی اس کا اپنا ہے، جو کھا لے وہ بھی اس کا اپنا ہے، یا جو جمع کرا دے۔ اس کے جمع کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے جائے وہی اس کا اپنا ہے، وہ اس کو فائدہ دینے والا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے موقع ہے آپ کے پاس، آج آپ کے پاس جان بھی ہے، مال بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے بھی سب چیزیں ہیں، اس لیے کوشش کر کے اللہ کے گھر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں تاکہ یہ مال مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔